بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، آج کی رات معراج کی رات ہے، اسرا کی رات ہے، شب اسرا بھی اس کو کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات ہے اور محبوب اور محب کی رات ہے، اور معراج کا جو معجزہ ہے، معجزہ قرآن کے بعد سب سے بڑا معجزہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا۔ اور اس رات جو آپ کو سب سے بڑا تحفہ عطا ہوا وہ نماز کا تحفہ تھا۔ نبوت کے 10ویں سال نماز فرض ہوئی اور اللہ کی طرف سے 50 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلامی کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا جانا لگا رہا، اور اینڈ پہ جو نمازیں رہ گئی وہ 5 تھیں۔ اور اللہ کریم کی کرم نوازی ہے امت پر، امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ امت پڑھے گی 5 نمازیں لیکن ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی، ثواب 50 کا ہی ملے گا۔ اور اللہ اپنے محبوب کو قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر کھڑا کر کے پوچھتا ہے، اپنے پاس بلا کے پوچھتا ہے، اے محبوب آپ کو کون سا لقب عطا کروں، کس لقب سے شرف یاب کروں؟ اور قربان جائیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ابدیت کا اظہار کیا آپ نے، حالانکہ کوئی بھی ڈیمانڈ ہو سکتی تھی، اللہ پوچھ رہا ہے نا، لامحدود ذات پوچھ رہی ہے، لیکن آپ کا کیا تھی کہ اے اللہ تو مجھے بندہ کہہ کر پکار، ابدیت کا اظہار فرمایا آپ نے۔ اور اسی ابدیت کا اظہار اللہ نے سورہ بنی اسرائیل اور سورہ نجم میں اسی لقب سے آپ کو نوازا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ تو ابدیت کا اظہار اللہ نے فرمایا کہ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات اپنے بندے کو لے گئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ تو معراج کا تحفہ اس رات کو آپ کو نماز کا تحفہ عطا ہوا، اور اللہ اپنے حبیب کو خود بلاتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرتے ہیں اور اللہ اس پر کیا فرماتا ہے، لیکن اپنے محبوب کو خود بلاتا ہے اور قاب قوسین او ادنیٰ کے مقام پر انتہائی قربت والا معاملہ ہوتا ہے، اتنا قریب کر دیتا ہے کہ 2 کمانوں کا فاصلہ رہ جاتا ہے، یعنی محبوب محب میں نہیں میرا تیرا۔ تو یہ کیفیات تھیں، یہ معراج کی رات خاص کیفیات کی رات ہے، خاص کیفیات میں ڈوبی ہوئی رات، اور نماز کی پابندی ہم پر لازم ہے۔ تیری معراج کہ تو لوح و قلم تک پہنچا، میری معراج کہ میں تیرے قدم تک پہنچا۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومن کی معراج قرار پائی۔ نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی کنجی ہے۔ تو بے شمار آیات اور بے شمار احادیث نماز کے متعلق ہیں، اور نماز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کے موقع پر کچھ عذابی کیفیات کے مناظر بھی دیکھے، دوزخ کے مناظر بھی دیکھے۔ ان میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ جو نماز میں سستی کرتے تھے، نماز چھوڑنا تو دور کی بات ہے، نماز میں سستی کیا کرتے تھے، ان کے سروں پر پتھروں کی بارش کی گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، نبی رحمت نے پوچھا، جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا جبرائیل نے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی برتا کرتے تھے،
نماز چھوڑنا تو دور کی بات، نماز میں سستی کیا کرتے تھے، کاہلی کرتے تھے. وہ پنجابی میں محاورہ بھی ہے نا کہ ویلے دی نماز تک کہ ویلے دی ٹکراں، وقت پہ جو کام کیا جائے وہ اصل میں کام ہوتا ہے، وگرنہ وہ ٹکرے مارنے کی مترادف ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوگا. پھر اور کچھ جہاں تحفے اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیے وہاں دوزخ کے مناظر بھی آپ نے ملاحظہ کیا، آپ نے دیکھے. ان مناظر میں ایک منظر یہ بھی تھا کہ کچھ لوگ ایسے تھے جو اپنے چہروں کو، ان کے ناخن تانبے کے تھے جس سے اپنے چہروں کو اور جسموں کو نوچ رہے تھے. جبرائیل سے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کون لوگ ہیں؟ تو عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں ایک دوسرے کی غیبت کیا کرتے تھے، بیک بائٹنگ کرتے تھے. اور یہ ایسی بری بات ہے کسی شخص کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا، اور اس کی سزا قرآنک پنشمنٹ کیا ہے؟ کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ پس تمہیں گھن آئے گی. وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. سورۃ الحجرات کی آیت میں ارشاد ہوا کیا تم میں سے کوئی پسند کرے گا اپنا مردہ بھائی کا گوشت کھانا؟ پس تمہیں گھن آئے گی، تم کراہت محسوس کرو گے، اچھا محسوس نہیں کرو گے. تو یہ قرآنی پنشمنٹ جو ہے بیک بائٹنگ کے متعلق. پھر کچھ ایسے لوگ دیکھے جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے اور اس پیٹ میں سے سانپ نمودار یعنی باہر سے بھی وہ دکھائی دیتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، نبی رحمت نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل نے بتایا یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھایا کرتے تھے. ناظرین کرام یہ دیکھیں آپ، عذابی کیفیات، ہر گناہ میں ہم ملوث ہیں. پھر ایک منظر ایسا بھی دیکھا کہ ایک ہنڈیا ہے، اس میں تازہ گوشت اور پکا ہوا گوشت پڑا ہوا ہے، ایک میں کچا اور سڑا ہوا گوشت پڑا ہے. پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ بے جو اپنی بیوی ہونے کے باوجود منکوحہ جس سے نکاح ہوا ہے، اس بیوی کے باوجود غیر منکوحہ عورتوں کے پاس، خواتین کے پاس جایا کرتے تھے اور اپنی خواہشات پوری کیا کرتے تھے. حلال اور طیب بیوی کو چھوڑ کر غیر منکوحہ جن سے نکاح بھی نہیں ہوا تھا ان سے اپنی خواہشات پوری کرتے تھے. تو یہ بھی سزا دیکھی گئی. پھر زکوٰۃ نہ ادا کرنے والوں پر بھی خاص سزا نافذ ہوتے دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ان عذابی کیفیات سے محفوظ رکھے اور تحفہ معراج یعنی نماز کو سنبھالنے کی، اس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ مومن کی معراج ہے. اس معراج کو ہم نے دل و جان پر اپنے اوپر امپلیمنٹ کرنا ہے اس نماز کا. اور رات بھی جاگے بے شک، لیکن امت محمدی پر خاص کرم ہے کہ عشاء کی نماز پڑھ کر اگر کوئی انسان سو بھی جاتا ہے، صبح اٹھ کر فجر کی نماز پڑھتا ہے تو ساری رات اس کی عبادت میں شمار ہوتی ہے. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے حقوق و فرائض احسن انداز میں مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.